إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. معاشر المسلمين قال سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. تمام قسم کی تعریفوں کا حقدار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. میں تعریف کرتا ہوں اس اللہ کی جس نے ساری کائنات کو 6 ایام میں بنا کر اپنے آپ کو عرش پہ مستوی کیا اور اس اللہ کا عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے. پڑھتا ہوں میں درود اور آپ سب بھی پڑھیں درود اللہ کے آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جس رحمت للعالمین پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین، آج 25 مارچ 2022 کو یہاں جامع مسجد عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ میں جنگاؤں میں ہمارے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے رمضان کے احکام اور مسائل. اللہ کے بندو، آج 21 شعبان 1443 ہجری ہے. اگلے 8 دن بعد انشاءاللہ رمضان المبارک شروع ہوگا. اللہ کے بندو، رمضان شروع ہونے سے 10-15 دن پہلے سے علماء رمضان کی تیاری کیسے کریں اس عنوان پر خطبہ اور درس دیتے ہیں. استقبال رمضان خطبہ اور درس دیتے ہیں.
تو آج کا خطبہ جمعہ بھی اسی انداز میں اس عنوان پر رمضان کے احکام اور مسائل. اگر خطیب حضرات رمضان میں 4 جمعہ میں ہر جمعہ میں ایک الگ الگ ٹاپک کو کور کرتے ہیں تو ترتیب وار آخری عشرے میں کیا کرنا ہے وہ سب چیزیں سکھا سکتے ہیں, اس سے پہلے عشرے میں کیا کرنا ہے وہ سب چیزیں سکھا سکتے ہیں, اس سے پہلے کیا کرنا ہے وہ سب چیزیں سکھا سکتے ہیں قرآن اور حدیث کے دلائل کے ساتھ. اور ابھی 8 دن پہلے ہی یہ عنوان کیوں؟ اس لیے کہ تیاری کر لیں. رمضان کے احکام و مسائل ہر سال سنتے ہیں, استقبال رمضان ہر سال سنتے ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے ہر سال استقبال رمضان یا رمضان کے احکام و مسائل؟ یہ کیوں خطبہ اس ٹاپک پر ہوتا ہے یا درس اس ٹاپک پر ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, اور نصیحت کیا کرو کیونکہ نصیحت کرنا ایمان والوں کے لیے فائدہ مند چیز ہے. تو 1 سال پہلے رمضان کے بارے میں سنے تھے, عمل کیے تھے, 11 مہینے میں وہ سبق کچھ ہی یاد رکھتے ہیں, اکثر بھول جاتے ہیں. تو پھر سے غلطیاں نہیں ہوئے جیسا سیکھتے رہیں عمل کرنے کے لیے. عمل کرنا ہے کچھ بھی تو وہ عمل قرآن اور حدیث کی دلیل کے مطابق ہونا اور غلطی نہیں ہونا اس عمل کرنے میں, اور وہ عمل کرنے سے اللہ رب العالمین کے پاس سے ہم کو ثواب ملنا اور موت کے بعد جہنم سے بچ کے جنت ملنا ہم کو اللہ سے. تو اس کے لیے ہر عمل سے پہلے وہ عمل سیکھنا ضروری ہے. رمضان کے احکام و مسائل آج کے ایک خطبے میں بہت ساری چیزیں نہیں سکھا پائیں گے, کچھ آپ سمجھ لیں گے. دیکھیے رمضان میں نمبر 1 روزہ, تو سحری اور افطار کے مسائل. پھر دن بھر روزے میں کیا کرنا ہے, کن چیزوں سے بچنا ہے, اللہ کے پاس اپنے روزے کو قبول کروانے کے لیے کیا عمل کرنا ہے. یہ ہو گیا روزے کا مسئلہ. پھر تلاوت قرآن, کیونکہ رمضان کا گہرا تعلق قرآن سے ہے, کیونکہ قرآن کو اللہ نے نازل کیا ایک ہی رات میں مکمل 30 پاروں کو اللہ نے نازل کر دیا تھا اپنے عرش سے, 7ویں آسمان پر جو بیت العزہ ہے وہاں پر نازل کر دیا تھا. 7ویں آسمان سے 1000 سال کے فاصلے پر اللہ کا عرش ہے. 7ویں آسمان سے 500 سال کے فاصلے پر اللہ کی ایک کرسی ہے, وسیع کرسیہ السماوات والارض, جو ہم پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 255 آیت الکرسی. اس کرسی کے 500 سال کے فاصلے پر اللہ کا عرش ہے اور اللہ اس کے عرش پر مستوی ہے. تو اللہ کے عرش سے اللہ نے قرآن مجید کو نازل کر دیا تھا لیلۃ القدر میں, ایک ہی رات میں مکمل قرآن نازل کر دیا تھا اللہ نے 30 پاروں. اب بیت العزہ سے پھر 23 سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کیا اللہ نے تنزیل کی شکل میں, آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا, تو 23 سال میں نازل ہوا. تو قرآن رمضان میں نازل ہوا یہ سمجھنا ہے, اور قرآن کا گہرا تعلق ہے رمضان سے. تو تلاوت قرآن رمضان میں لازم ہے. 12 مہینے کرنا ہے تلاوت, لیکن رمضان میں زیادہ کرنا ہے. اس کے بعد افطار کے بعد پھر عشاء کی تیاری, اور عشاء کے نماز کے بعد تراویح شروع کے 20 رمضان تمام مسلمان اپنی مسجدوں میں تراویح رکھتے ہیں. اور پھر آخری کے عشرے میں تراویح, جو دوسرا نام ہے تہجد, یعنی عشاء کی نماز کے فوراً بعد تراویح کا اہتمام نہیں کرتے ہوئے آخری عشرے میں 1:30 بجے رات کو تہجد کے نام پر وہ پڑھتے ہیں, 8 اور 3 11. تو قیام اللیل بھی ہے رمضان سے جڑی ہوئی. پھر رمضان میں آخری عشرے میں اعتکاف بھی ہے. پھر رمضان میں پہلے روزے سے لے کر آخری روزے تک ہم صدقہ نفل کتنا نکال سکتے ہیں. فرض زکوٰۃ تو جس مہینے میں آپ کے مال پر 1 سال گزر رہا ہے تب نکالنا ہے. لوگ رمضان کا انتظار کرتے بیٹھتے ہیں, نہیں کرنا چاہیے رمضان کا انتظار. جس مال پر, جو سال پر, جو دن جس مہینے میں مکمل ہو رہا ہے وہ مہینے میں اس دن آپ اپنے مال کی زکوٰۃ نکال سکتے ہیں, لیکن لوگ رمضان میں نکالتے ہیں. تو رمضان میں نفلی صدقات بھی زیادہ ہیں. پھر صدقۃ الفطر کے بارے میں اسباق ہے.
تو یہ سب آہستہ آہستہ ایک ایک جمعہ میں خطیب حضرات یا پھر درس میں مدرس حضرات لوگوں کو سکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ تو آج کے اس خطبے میں مختصر میں آپ جو سمجھیں گے، پہلے نمبر پہ روزے کے بارے میں اور نماز کے بارے میں، کیونکہ نماز تو 12 مہینے فرض ہے، صرف رمضان میں نماز فرض نہیں ہے، نماز تو پورے 12 مہینے میں فرض ہے، موت آنے تک نماز پڑھتے رہنا ہے۔ تو نماز اور روزے کے بارے میں کچھ سمجھ لیجئے ابھی آج کے اس خطبے میں۔ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، لکھ دیا گیا ہے تم پر روزے رکھنا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے رکھنا لکھ دیا گیا تھا، یعنی فرض کر دیا گیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، تقوی اختیار کرو، تقوی حاصل کرو۔ روزہ رکھنے سے کیا ملے گا؟ تقوی حاصل ہوگا۔ اب اس آیت کی تفسیر اگر کرنے بیٹھے اور خطبے میں اس آیت کی تفسیر کرنے ٹھہرے کوئی بھی خطیب، تو ایک خطبے کا جو وقت ہے کافی نہیں ہے۔ مختصر میں سمجھیں کہ روزے ہم پر فرض ہے، رمضان کے مہینے کے مکمل مہینہ روزے رکھنا ہے، کیونکہ وہ فرض روزے ہیں، 29 روزے یا 30 روزے، ہمیں پورا مہینہ روزہ رکھنا ہے، اور روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھنا ہوتا ہے، ریاکاری سے بچنے کے لیے روزہ رکھنا ہوتا ہے، اور ہم پر یہ فرض ہے۔ نفل روزے نہیں رکھے تو کوئی گناہ نہیں ملے گا، لیکن فرض روزے چھوڑیں گے تو جہنم ضرور ملے گی، ٹھیک ہے۔ 1430 نمبر کی حدیث سلسلہ صحیحہ کی اگر دیکھتے ہیں تو ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ حدیث ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا اور خواب کی بات ہے یہ، 2 فرشتے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھائے اور کہیں لے کر گئے، اور ایک بہت بڑا خوفناک پہاڑ تھا، اس پہ چڑھنے کو بولے۔ پیارے نبی نے کہا میں نہیں چڑھ سکتا، تو فرشتوں نے کہا ہم آپ کی مدد کریں گے چڑھانے میں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پہاڑ پر چڑھ گیا۔ جب پہاڑ پر چڑھ گیا تو وہاں پر میں نے بہت خوفناک چیخ پکار سنا۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ چیخ و پکار کیسی ہے، تو فرشتوں نے جواب میں کہا کہ یہ جہنمیوں کا رونا اور چیخنا ہے، ان کی آہ و بکا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ فرشتے مجھے آگے لے کر گئے تو میں دیکھا کہ کچھ لوگ نیچے منڈی اور اوپر پیر لٹکے ہوئے تھے، یعنی ان کو اوپر پیر کر دیا گیا، نیچے منڈی ان کے، اور وہ لٹکے ہوئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے ان کے جبڑے، دونوں جبڑے چیرے ہوئے تھے، ان کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ تو فرشتوں سے نبی نے پوچھا کہ ان کو یہ کیوں سزا دی جا رہی ہے؟ تو پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں نے جواب میں کہا کہ یہ روزہ کے افطار کے وقت سے پہلے افطار کر لیتے تھے، یعنی وقت افطار سے پہلے افطار کر لیتے تھے۔ تو اس حدیث کو مفسرین نے اور شارحین نے حدیث نے جو سمجھا ہے، شارحین حدیث یعنی حدیث کی شرح کرنے والوں نے جو سمجھا ہے، محدثین نے جو سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ وقت افطار سے پہلے روزہ کھولنے کی یہ سزا ہے، تو جو بندہ فرض روزہ چھوڑ رہا ہے اس کو کتنی اور ہولناک سزا ملے گی۔ کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ روزے کے ایام میں کھایا پیا کرتے تھے اس لیے ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے، ایسا کہیں گے فرشتے، یعنی ترجمہ کرنے والوں نے یہ ترجمہ کیے فرشتوں کی بات کا۔ نبی نے سوال کرے تو جواب میں فرشتوں نے جو کہا کہ یہ روزے کے دنوں میں کھایا پیا کرتے تھے اس لیے نہیں یہ سزا دی جا رہی ہے۔ تو ہم کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ سمر سیزن میں رمضان آ رہا ہے، جی نہیں، کون سا بھی سیزن رہنے دیجئے، سمر سیزن، رینی سیزن، ونٹر سیزن، کوئی بھی موسم رہنے دیجئے۔ نہیں بھائی شدت کی گرمی ہے کیسا رکھ پائیں گے، نہیں، فرض روزے ہیں، رکھنا ہے مطلب رکھنا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے، ٹھیک ہے نہ، روزے نہیں چھوڑنا ہے۔ اب ایک آیت سمجھیے، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 185 ہے، جو شخص بھی اس مہینے کو پالے وہ اس کے روزے رکھے۔ یہ حکم ہے اللہ کا، حکم کی جمع احکام ہے، مسئلے کی جمع مسائل ہے۔
تو احکام اور مسائل رمضان کے یہ ٹاپک ہے. تو مین جو ہے رمضان میں وہ ہے روزہ. سمجھیے نماز تو پورے 12 مہینے، لیکن رمضان میں خاص کیا ہے؟ رمضان میں خاص روزہ ہے، پورا مہینہ روزہ رکھنا ہے. تو ہم رمضان کو پالیں تو اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ نعمت دے دیا اللہ نے ہم کو. نعمت ہے رمضان. پچھلے سال جو زندہ تھے اور ابھی ہمارے درمیان میں نہیں ہے، ان کا انتقال ہو گیا، ان کو یہ نعمت نہیں ملی نا، ہم کو یہ نعمت مل رہی ہے. اس میں کئی فائدے ہیں. رمضان سے کئی فائدے حاصل کر سکتا ہے بندہ. اپنے آپ کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخلہ کروا سکتا ہے. اللہ رب العالمین کے پاس جنت حاصل کر سکتا ہے بندہ رمضان پا کر، اگر رمضان کا صحیح حق ادا کیا، رمضان کے مہینے میں اللہ کو راضی کرنے والے کام میں مصروف رہا تو بندہ جنت پائے گا انشاءاللہ. کیونکہ روزے رکھنے سے کیا ملے گا؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 38، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من جو کوئی بھی شخص صام روزہ رکھے، ایمانا ایمان کے ساتھ، واحتسابا اجر و ثواب کمانے کی نیت کے ساتھ روزہ رکھے، غفر له ما تقدم من ذنبه تو اس کے گزری ہوئی زندگی کے چھوٹے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے. یہ اللہ نے نبی سے کہلوا دیا. تو ایمان رکھنا ہے. بڑے گناہ اگر کیے ہیں تو وہ تو سچی توبہ سے ہی معاف ہونے والے ہیں. تو ہماری زندگی کے چھوٹے گناہ کتنے ہو گئے تو گزری ہوئی زندگی کے گناہ اللہ بخش دے گا روزہ رکھنے سے. لیکن شرط کیا ہے اس میں؟ ایماناً واحتساباً شرط ہے. ایمان ہونا چاہیے. شرک بدعت خرافات کے عقیدے نہیں ہونا چاہیے. ایمان میں شرک بدعت خرافات کے عقیدوں سے پاک ایمان ہونا چاہیے، اور اعمال بھی شرک بدعت خرافات کا نہیں رہنا چاہیے. تب وہ بندے کا ایمان نبی اور صحابہ کے مطابق رہے گا. کیونکہ نبی اور صحابہ کے ایمان میں شرک بدعت خرافات کا ایک رائی کا دانہ نہیں تھا. وہ پاک و صاف ایمان والے تھے. ان کے دل میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا تھا. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. اللہ نے کہا سورہ مجادلہ آیت نمبر 22 میں، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا تھا. یعنی صحابہ کی تعریف کیا اللہ نے. تو وہ لوگ مومنین تھے اور ہم مسلمان ہیں. ہم کو ان کی طرح مومن بننا ہے. ہم کیا ہے؟ فی الوقت مسلمان ہیں. ہم کو مومن بننا ہے. تو ایمان شرط ہے. اگر مسلمان کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے روزہ رکھ رہا ہے اور شرک کے عقیدے پر ہے تو اس کا کوئی مطلب نہیں وہ روزہ رکھنے کا. وہ روزہ اللہ کے پاس قبول نہیں ہے. اس روزے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا ہے، صرف پیاس رہے گی. آگے سنیے، واحتسابا اجر و ثواب کمانے کی نیت سے. یہ دوسری شرط ہے روزہ رکھنا اجر و ثواب کمانے کی نیت سے. ریاکاری سے بچ کے ہم کو ہر عمل کرنا ہے. روزے کے ساتھ بھی یہ بات جڑی ہوئی ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھنا ہے. لوگوں میں روزہ دار کہلائے جانے کے لیے روزہ نہیں رکھنا ہے. سمجھ لیں اللہ کے بندو؟ ٹھیک ہے. آگے ایک بات سمجھ لیجئے، سورہ بقرہ آیت نمبر 184، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. بس تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ بعد کے دنوں میں اپنے چھٹے ہوئے روزوں کی گنتی پوری کر لے. 15 روزے رہ گئے کسی کے 10 رہ گئے، کسی کے اور کم یا اور زیادہ رہ گئے، یعنی بیمار تھے چھوٹ گئے روزے. عورتوں کے تو 3 روزے یا 5 روزے یا 7 روزے ان کے عذر شرعی کی وجہ سے چھوٹ ہی جاتے ہیں. تو پھر وہ روزوں کی قضا کرنا ہے بعد کے مہینوں میں. اور اگر ایسی بیماری نہیں ہے جس میں ڈاکٹر نے 3 ٹائم گولی مینڈیٹری نہیں کیا ہے تو وہ سحری میں بھی گولی لے سکتے ہیں اور افطار میں بھی گولی لے سکتے ہیں. سمجھ رہے؟ تو وہ بڑے مریض نہیں ہیں. بڑے مریض جس کو 3 ٹائم مینڈیٹری ہے گولی لینا اور ان کو پانی پیتے رہنے کو کہا ہے ڈاکٹر، تو ویسے لوگ اچھے ہونے کے بعد وہ چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرنا ضروری ہے. انجیکشن کا کیا مسئلہ ہے روزے کی حالت میں؟
غذائیہ انجیکشن نہیں لے سکتے، یعنی پاور بوسٹر جیسی کوئی چیز، یعنی جسم کے اندر غذا پہنچانے والی کوئی اگر ایسی چیز والا انجیکشن ہو، طاقت حاصل کرنے والا انجیکشن ہو، وہ انجیکشن نہیں لے سکتے۔ دوسرا کوئی انجیکشن ہے بیماری کو دور کرنے کا، کوئی انجیکشن یعنی بخار یا اور دوسرے کا، تو انجیکشن لے سکتے روزے کی حالت میں۔ سمجھ گئے اللہ کے بندو؟ ناک میں دوا نہیں ڈال سکتے، آنکھ میں دوا نہیں ڈال سکتے، علماء نے لکھا ہے یہ مسائل میں، کیونکہ حلق میں اتر جائے گی۔ کچھ نے کہا آنکھ میں اگر دوا ڈالنا ضروری ہے روزے کی حالت میں اور وہ آنکھ سے حلق میں نہیں جا رہا تو آپ وہ ڈال سکتے ہیں، سرما لگا سکتے ہیں، لیکن ناک میں نہیں ڈال سکتے، یہ بولا گیا ہے، دوا یا ڈراپس ناک میں نہیں ڈالنا۔ اللہ کے بندو، یہ مسائل کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ روزہ کس سے ٹوٹتا ہے، کس سے نہیں ٹوٹتا، یہ تو آج کے خطبے میں تفصیل نہیں بتا پاؤں گا میں، اگلے جمعہ جو آئیں گے امید کرتا ہوں کہ وہ سمجھائیں گے، یا پھر آپ لوگ سوال جواب میں جو ہے اپنا جواب لے سکتے ہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھیے کہ مسائل کا علم حاصل کرنا ضروری ہے روزے کے بارے میں۔ حکم ہے روزہ رکھنا، فرض روزہ ہے، یہ تو حکم ہو گیا، اب اس کے کیا مسائل ہیں یہ سیکھنا بہت ضروری ہے۔ آگے بڑھتا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 35 میں کہا اعد لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ آیت لمبی ہے، آخری حصہ آیت کا روزے داروں کو اجر جو ملے گا، کئی لوگوں کا ذکر کیا اللہ نے، لیکن اس کے اندر روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتوں کا ذکر کیا، تو ان کو کیا دے گا اللہ؟ ان کے لیے اللہ نے تیار کر رکھا ہے کیا؟ بخشش اور اجر عظیم۔ تو اللہ سے اجر کمانے کی نیت سے، ثواب کمانے کی نیت سے، جنت حاصل کرنے کی نیت سے روزہ رکھنا ہے، مجھ پر فرض کیا گیا، مجھے میرے اللہ کے حکم کی فرما برداری کرنا ہے، چاہے سمر سیزن رہ دو چاہے کچھ بھی رہنے دو، مجھے روزہ رکھنا ہے۔ اور روزے میں نہیں میں بن سحری کا روزہ رکھ لیتا ہوں بلکہ اگر کوئی بولتے ہیں تو بن سحری کا روزہ نہیں رکھنا ہے، یعنی یہ ورڈ جو عام ہو گیا بن سحری کا روزہ، سحری کرنا ضروری ہے کیونکہ سحری کرنے میں برکت ہے۔ اب چاہے ایک گھونٹ پانی کیوں نہیں آپ پی رہے ہیں، ایک کھجور کیوں نہیں کھا رہے ہیں، آپ سحری کریے ضرور کیونکہ سحری میں برکت ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ سحری تاخیر سے کر سکتے ہیں، یعنی اذان کے پہلے 5 منٹ پہلے تک بھی آپ سحری کر سکتے ہیں۔ فجر کی نماز کے لیے جو اذان ہوتی ہے اس اذان سے 5 منٹ پہلے آپ سحری ختم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے سامنے پلیٹ میں لقمے رکھے ہوئے ہیں جو کھا رہے تھے آپ اور اذان سن رہے ہیں تو پھر اس کو چھوڑ نہیں دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے کہ سامنے کے لقمے اذان کمپلیٹ ہونے تک وہ لقمے مکمل کر لینا ہے اور فوراً پانی پی لینا ہے، ٹھیک۔ افطار کے بارے میں کچھ سمجھ لیجئے۔ افطار سورج کی ٹکیا یعنی سورج کی گولائی غائب ہو گئی، افطار کا وقت ہو گیا، افطار کر لیجئے، نہیں وہ احتیاط کے 3 منٹ احتیاط کے 5 منٹ ایسا نہیں کرنا ہے، سمجھ رہے؟ اس کے لیے حدیث ہے اور لمبی حدیث ہے، وقت کم ہے، میں انشاءاللہ پھر سناؤں گا بعد میں وہ حدیث سوال جواب کے سیشن میں انشاءاللہ خطبے کے بعد۔ یہ سمجھ لیجئے آپ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول وقت پر افطار کیے، یعنی وقت سے پہلے نہیں کیے، وقت ہو گیا فوراً افطار کر لیے، تاخیر نہیں کیے افطار کرنے میں، یہ سمجھیے، ٹھیک ہے۔ جو لوگ احتیاط کے 3 یا 5 منٹ کی بات کرتے ہیں، بے بنیاد باتیں ہیں، اس کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے۔ ہمارے پاس اول وقت پر یعنی سورج ڈوب گیا، افطار کا وقت ہو گیا، اگرچہ کہ آسمان پر کچھ ابھی سورج کی لالی باقی دکھ رہی ہے، آسمان پر کچھ لال پن باقی دکھ رہا ہے، لیکن سورج غائب ہو چکا ہے، سورج غائب ہو چکا ہے، لیکن آسمان پر کچھ ابھی لالی دکھ رہی ہے، وہ افطار کا وقت ہو چکا ہے، آپ افطار کر لیجئے، وہ اول وقت ہے۔ سورج ڈوبتے ہی افطار کرنا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے۔ اللہ کے بندو، آگے بات دوسرے خطبے میں بتاؤں گا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مسلمانوں کو قرآن و حدیث پڑھنے کی توفیق دے، قرآن و حدیث کو سلف صالحین کے مطابق سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى وبعد اللهم صل وسلم علی محمد
آج کے خطبہ جمعہ کا جو عنوان ہے وہ ہے رمضان کے احکام اور مسائل۔ پہلے خطبے میں آپ نے جو کچھ بھی باتیں سنی ہیں روزے کے بارے میں، جو کچھ ابھی رہ گئی ہے باتیں روزے کے بارے میں، تو آپ نماز کے بعد سوال جواب میں آپ اگر سوال کرنا چاہتے ہیں تو کریے، انشاءاللہ دلیل کے ساتھ جواب دیا جائے گا انشاءاللہ۔ اب میں آگے بڑھتا ہوں، قیام اللیل کے بارے میں کچھ سمجھ لیجئے۔ قیام اللیل نام الگ الگ ہے، نماز ایک ہے۔ صلاۃ اللیل، قیام اللیل، تہجد، قیام رمضان، تراویح۔ پانچواں نام تراویح کا استعمال کر رہا ہوں۔ تراویح نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بولے ہیں۔ تراویح نام اس نماز کا یعنی قیام رمضان کا یا قیام اللیل کا تراویح نام جو ہے محدثین نے رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صلاۃ اللیل یا قیام اللیل یا قیام رمضان یہ نام تو تھا، تہجد یہ نام تو تھا، تراویح جو ہے محدثین نے کہا ہے۔ نماز ایک ہی ہے، نام الگ الگ ہے۔ یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 37، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اب صحیح بخاری حدیث نمبر 38 سنے تھے پہلے خطبے میں۔ 38 کیا تھا؟ من صام رمضان، جو روزے رکھے رمضان کے مہینے کے، ایمان اور اجر و ثواب کمانے کی نیت کے ساتھ، تو گزری ہوئی زندگی کے گناہ اللہ بخش دیتے ہیں۔ اور اس کے اندر ایک لفظ چینج ہو رہا ہے بس، حدیث پوری ویسے ہی ہے۔ من صاما کی جگہ صحیح بخاری حدیث 37 میں کیا ہے؟ من قاما، جو کوئی بھی شخص قیام کیا، یعنی رمضان کی رات میں عشاء کی نماز کے بعد فجر کی اذان سے پہلے پہلے تک قیام کیا، رات کا قیام۔ من قام رمضان، جو کوئی بھی شخص رمضان کے مہینے میں قیام کیا رات کا، یعنی 8 اور 3 11 جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیسے کیا؟ من قام رمضان ایمانا واحتسابا، ایمان کے ساتھ، یعنی شرک بدعت خرافات کے عقیدے نہیں رہنا، شرک بدعت خرافات کے اعمال نہیں رہنا، ایمان کے ساتھ جس نے قیام کیا رمضان کا، واحتسابا، اور اجر و ثواب کمانے کی نیت سے قیام اللیل کیا رمضان کی راتوں میں، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس شخص کے گزری ہوئی زندگی کے چھوٹے گناہ اللہ بخش دے گا۔ ٹھیک ہے، تو ہم ہر روز رات میں اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کے لیے 8 اور 3 11 قیام رمضان ضرور پڑھیں۔ حدیث سن لیجئے۔ حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دلایا کرتے تھے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يرغب في قيام رمضان من غير عزيمة وقال اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنة وغلقت ابواب الجحيم وسلسلت فيه الشياطين ارسله ابن المبارک۔ غور کریے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، حدیث یہ ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں تراویح کی ترغیب دیتے تھے۔ حدیث کے الفاظ تراویح ورڈ نہیں ہے، لیکن تراویح جو ہماری زبان پہ چڑھا ہوا ہے اس لیے میں تراویح کہہ رہا ہوں۔ کچھ لوگ ترابی بولتے، ترابی نہیں ہے، وہ تراویح استراحت والی نماز کو تراویح کہا گیا۔ ٹھیک ہے، تو رات کا قیام رمضان کے مہینے کا، اس کی ترغیب دلایا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا رسول اللہ ترغیب دلا رہے تھے، تو ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آپ کو یہ ترغیب دلا رہے ہیں کہ قیام رمضان ضرور کریے، اجر و ثواب ملے گا، گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ یہ 8 اور 3 11 ہی ہے۔ 736 صحیح مسلم سناتا ہوں، آپ اچھے سے سمجھ لیجئے۔ 736 یہ نمبر 1718 بھی دیکھ سکتے ہیں صحیح مسلم میں، 1718 صحیح مسلم۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد، جس نماز کو عتمہ بھی کہتے ہیں، وہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد الی الفجر، فجر تک 11 رکعتن 11 رکعت پڑھتے تھے. 736 یا 1718 صحیح مسلم نمبر یاد رکھ لو. اس کے اندر کھلے کھلے الفاظ ہیں ہماری اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کے الفاظ. کیا ہے؟ عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد فجر تک 11 رکعت پڑھتے تھے. ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتے تھے، اس کے بعد ایک وتر پڑھتے تھے، یعنی 5 مرتبہ 2 رکعت اور پھر 1 رکعت. اس طریقے سے 11 پڑھتے تھے. ہماری اماں عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کر دیے. تو ہم کو 736 صحیح مسلم یا 1718 صحیح مسلم پر غور و فکر کرنا چاہیے. جو لوگ بولتے نہیں عشاء کے بعد کی نماز کو تراویح بولتے ہیں اور 1:30 بجے رات یا 2 بجے رات کو جو پڑھتے ہیں اس کو تہجد بولتے ہیں، جو لوگ ایسا کہتے ہیں تو وہ لوگ ان کی اس بات کی دلیل نہیں پیش کر سکیں گے قیامت تک. یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے، کیونکہ اس کے اندر واضح الفاظ ہیں. اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہہ دیے کہ جو ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فیما بین ان یفرغ من صلاة العشاء وهي التي يدعو الناس العتمة الى الفجر. عشاء جس کو عتمہ کہتے تھے لوگ، عشاء سے فارغ ہونے کے بعد فجر تک، یہ الفاظ اچھے سے سمجھ لو. اما کہہ دی ہمارے عشاء سے فارغ ہونے کے بعد فجر تک 11 رکعت پڑھتے تھے. وہی نماز تراویح ہے، وہی نماز تہجد ہے، وہی نماز قیام رمضان ہے، وہی نماز صلاۃ اللیل ہے، وہی نماز وتر ہے، وہی نماز قیام اللیل ہے. 6 نام، وتر بھی اسی کا نام ہے، یعنی رات کا قیام. تو سمجھ لیجئے اچھے سے کہ 736 صحیح مسلم میں واضح الفاظ ہے کہ ایک ہی نماز کے الگ الگ نام ہے. یہ 2 نماز نہیں ہے تراویح اور تہجد. ٹھیک ہے اللہ کے بندو. اب آخری بات یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ ہم اللہ کے غلاموں کو کبھی بھی یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ قرآن کی تلاوت، رمضان میں قرآن کی تلاوت بہت زیادہ کرنا ہے. غور کریے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ حدیث 2910 ترمذی، سنن ترمذی 2910. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. ترجمہ کیا ہے؟ جو آدمی اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کے لیے اسے 1 نیکی ملتی ہے، اور 1 نیکی اس جیسی 10 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، یعنی تینوں الگ الگ حرف ہے. تو 30 نیکی مل گئی. تو یہ سادے دنوں میں یہ عمل کرنے پر 30 نیکی مل رہی، یعنی ابھی شعبان کی 21 ہے آج. ٹھیک ہے، تو یہاں پر رمضان کے مہینے کے بارے میں ایک حدیث اچھے سے سمجھ لیجئے. رمضان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ نیکی 700 گنا تک بڑھ جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، بہت غور سے سنیے کہ ہم تلاوت قرآن کریں گے، بہت زیادہ کریں گے قرآن مجید کی تلاوت رمضان کے مہینے میں، تو ہم کو ہر حرف پر 1 سے 10 اور 10 سے 700 نیکی تک مل سکتی ہے. یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے. یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے اور 2700 کے بعد ہی یہ حدیث موجود ہے. تو آپ اچھے سے تلاوت کریں گے یہ میں امید کروں گا. میں بھی اللہ رب العالمین سے توفیق مانگ رہا ہوں کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کر سکوں، کیونکہ مہینہ قرآن کا ہے. وہ رمضان مہینہ فرض روزوں کا ہے، تو وہ مہینہ قرآن کا بھی مہینہ ہے. اس لیے ہم کو زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے. اللہ کے بندو،
قرآن کی تلاوت جو نہیں کرتے ہیں اب وہ کیا کریں؟ جو نہیں سیکھے قرآن کی تلاوت وہ کیا کریں؟ ذکر زیادہ کریے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، درود ابراہیم، یہ زیادہ سے زیادہ کریے. اللہ رب العالمین سے جنت مانگیے، جہنم سے بچنا چاہتا ہوں، جنت الفردوس چاہتا ہوں آپ سے اے اللہ، دعا کرتے رہیے، بہت زیادہ دعائیں کریے، کیونکہ روزے کی حالت میں جو بندہ دعا کرتا ہے اس کی دعا رد نہیں کرتا، یہ حدیث ہے. اللہ رد نہیں کرے گا روزدار کی دعا، تو دعا قبول ہوتی ہے انشاءاللہ. بہت زیادہ دعا کریے. جس کو تلاوت نہیں آتی ہے، ہم اللہ کے غلاموں کو بہت زیادہ عمل کرتے رہنا چاہیے. دیکھیے 2707 ہے یہ حدیث. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کہا نا ابھی صحیح مسلم حدیث نمبر 2700 کے بعد دیکھیے تو صحیح مسلم 2707 ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنة 10 امثالها الى 700 ضعف. ہر نیکی 10 نیکی کے برابر اور وہ 700 تک پہنچا دیتا ہے اللہ رب العالمین. یاد رکھو اللہ کے بندو. تو یہ تلاوت قرآن کے بارے میں ہے اور دوسرے نفلی صدقات اور دوسرے اعمال جو کر رہے اس کے بارے میں. لیکن روزے کے بارے میں سمجھ لیجئے اسی حدیث سے سبق. قال اللہ عز وجل، حدیث میں جب یہ بات آ جاتی ہے کہ قال اللہ عز وجل تو وہ ہو جاتی ہے حدیث قدسی کہ اللہ نے فرمایا. کیا فرمایا؟ الا الصوم، سوائے صوم کے. یعنی یہاں پر کون سی بات چل رہی تھی کہ ہر ایک نیکی 10 نیکی کے برابر اور وہ 10 نیکی 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے اللہ رب العالمین. لیکن آگے الفاظ حدیث میں کیا ہے؟ الا الصوم، مگر روزے کے. فإنه لی، کیونکہ وہ میرے لیے ہے. وانا اجزی بہ، اور اس کی جزا میں ہی دوں گا. نماز بھی ہم اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے دے رہے ہیں، صدقات بھی اللہ کے لیے دے رہے ہیں، عمرہ بھی اللہ کے لیے کر رہے ہیں، حج بھی اللہ کے لیے کر رہے ہیں، ذکر و اذکار بھی اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تلاوت قرآن بھی اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تمام عبادات کی جتنی اقسام ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں. لیکن یہاں پر اللہ نے یہ خاص کیوں کہا؟ اس کو محدثین نے اور شارحین حدیث نے ایسا سمجھائے ہیں کہ جب روزہ رکھتا ہے بندہ تو نیت کرتا ہے اور نیت دل سے ہوتی ہے. وہ نیت کو فرشتے بھی نہیں جانتے. آپ نماز پڑھ رہے تو آپ ایکشن کر رہے، فرشتے دیکھ رہے، نیکی لکھ رہے. آپ عمرہ کر رہے، حج کر رہے، ذکر و اذکار کر رہے، تلاوت قرآن کر رہے، صدقہ دے رہے، زکوٰۃ دے رہے، دعوت و تبلیغ کر رہے، جو اعمال کر رہے وہ ایکشن ہو رہا ہے اور فرشتے وہ دیکھ رہے ہیں اور فرشتے لکھ رہے ہیں. لیکن روزے کے بارے میں اتنی بات جو اس حدیث میں 2707 صحیح مسلم میں کہ اللہ نے فرمایا سوائے روزے کے، یعنی دوسرے نیکیوں کی 700 گنا تک نیکیاں مل سکتے ہیں دوسرے اعمال کی، لیکن روزہ نہیں. بس روزے کی جزا اللہ ہی دے گا، اور وہ کتنی جزا ہے کسی کو نہیں معلوم. روزے کا ثواب کتنا ہے کسی کو نہیں معلوم ہے. اب ہم تلاوت کے بارے میں تو سمجھ گئے، ایک ایک حرف پہ ایک نیکی اور وہ 10 نیکی کے برابر، رمضان میں تو 700 نیکی کے برابر انشاءاللہ. لیکن روزے کا ثواب نہیں بتایا گیا ہے. روزے کا ثواب اس لیے نہیں بتایا گیا کہ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے کہہ دیا ہے، حدیث قدسی ہے کہ بندہ وہ میرے لیے رکھتا ہے اور اس کی جزا میں ہی دوں گا. میرے لیے رکھتا ہے کا مطلب کیا ہے؟ یہ کہ وہ بندہ روزے کی نیت کرتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ بندہ سحری کے لیے نیت کر کے سویا، سحری کے لیے رات میں ہی نیت کرنا ہے. روزے کی نیت کب کرتا ہے بندہ؟ رات میں سونے کے ٹائم پر نیت کر کے سونا ہے کہ مجھے روزہ رکھنا ہے کل کا اور اس کے لیے مجھے سحری کے لیے اٹھنا ہے. نیت کر کے سویا، لیکن نیند نہیں کھلی اور اذان سن لیا، اذان ختم ہو گئی. اب نہ ایک گھونٹ پانی پی سکتے اذان ختم ہونے کے بعد، نہ کوئی اور ایک لقمہ یا ایک کھجور بھی نہیں کھا سکتے. تو نیت جو کر لیا، وہ نیت کون دیکھ رہا ہے؟ دل کے اندر ہوتی ہے نیت. وہ فرشتے بھی نہیں دیکھتے ہیں. دل کے اندر کیا سوچ رہا، کیا خیالات ہیں اس بندے کے، فرشتے نہیں سمجھ سکتے بندے کے دل کے حال کو. اللہ علیم بذات الصدور ہمارا عقیدہ ہے، اللہ ہی سینوں کے بھید کو جانتا ہے. تو نیت کہاں ہوتی ہے؟ زبان سے نیت نہیں ہوتی ہے، دل سے نیت ہوتی ہے.
نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من صوم رمضان، یہ جو دعا ہے میڈ ان انڈیا پاکستان دعا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی دعا نہیں ہے، صحابہ دعا نہیں پڑھتے تھے، سمجھ لیجیے اچھے سے. تو یہاں پر جو رب نے کہا کہ الا الصوم فانه لی وانا اجزی به، تو وہ نیت کے اوپر بات ہے. نیت اللہ دیکھ رہا ہے تو اس کا جزا بھی اللہ ہی دینے والا ہے. آگے اللہ نے کہا یدعو شہوتہ وطعامہ. اللہ اکبر. وہ بندہ کس لیے روزہ رکھ رہا ہے؟ وہ روزہ اس لیے رکھ رہا ہے کہ میری خاطر اپنی خواہش سے رک رہا ہے، اور حلال چیزیں جو دن بھر کھاتا پیتا ہے 11 مہینوں میں، وہ حلال چیزوں سے بھی رک رہا ہے، اور بیوی کے پاس جانا حلال ہے، اس حلال کام سے بھی رک رہا ہے. یعنی کھانے پینے سے اور شہوت سے اپنے آپ کو دن بھر روک رہا ہے. کس کے لیے؟ میری خاطر. یہ اللہ نے کہا، لہذا میں ہی اس کی جزا دوں گا. روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں. ایک خوشی روزہ افطار کرنے کے وقت، اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت. ہوتی ہے نا افطار کرنے کے ٹائم پہ دن بھر کی بھوک اور پیاس کے بعد اب افطار کے وقت میں ہم بسم اللہ کہنا ہے. افطار کرنے کی کوئی دعا نہیں، اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، ایسی کوئی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. ایک حدیث ہے سنن ابو داؤد میں کچھ اور الفاظ کے ساتھ، لیکن وہ سند ضعیف ہے. وہ لہذا بسم اللہ کہہ کر ہی کھانا ہے کھجور، بسم اللہ کہہ کر ہی پینا ہے پانی. اس کے بعد کہنا ہے کیا؟ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ. پیاس بجھ گئی، ذهب الظمأ پیاس بجھ گئی، وابتلت العروق رگیں بھیگ گئی، رگیں تر ہو گئی، وثبت الاجر ان شاء اللہ اور اجر ثابت ہو گیا اللہ چاہے تو. تو سمجھو اللہ کے بندوں کہ افطار کے وقت خوشی ہوتی ہے نا. حدیث جو ہم کو سمجھ میں آ رہی ہے وہ ہے کہ افطار کے وقت خوشی ہوتی ہے. تو افطار کے وقت خوشی کی بات سے میں یہ تھوڑا دعا کا بھی بتا دیا آپ کو، اگرچہ کہ 2707 میں دعا کا ذکر نہیں ہے، دعا کا ذکر کوئی اور حدیث میں ہے، ذهب الظمأ ابو داؤد میں. اور دوسری خوشی تو اللہ رب العالمین کے پاس ملاقات کے وقت ہوگی. بندے کو روزے کا جو جزا اللہ دینے والا ہے اس وقت وہ خوشی ہوگی. پھر آگے الفاظ ہے روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. یعنی سحری کے بعد سے لے کر افطار تک کچھ نہیں کھا رہا، کچھ نہیں پی رہا، تو جو اس کے منہ سے بو آتی ہے وہ بو اللہ رب العالمین کے پاس کستوری کی یعنی مشک یعنی مسک کی خوشبو سے بھی زیادہ ہے، زیادہ پسندیدہ ہے اللہ کو. تو اللہ کے بندو، میں اب اپنے خطبے کو یہاں مکمل کرتا ہوں. آج کے خطبہ جمعہ میں آپ نے اس مختصر وقت میں رمضان کے احکام و مسائل کے بارے میں جو کچھ بھی سمجھے، اس میں 2 اہم باتیں آپ نے سمجھے کہ روزہ اور قیام اللیل، اور تیسری بات آپ نے تلاوت قرآن کے بارے میں مختصر سمجھے. میں خطبہ اینڈ کروں گا یہ آپ لوگوں کو تاکید کرتے ہوئے کہ رمضان ہو یا غیر رمضان، فرض نمازیں جو ہم پر رب نے کیا فرض 5 وقت کی، وہ نماز نہیں چھوڑنا ہے. 82 نمبر کی حدیث صحیح مسلم میں ہے، بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ. ایک ایمان والے کے اور شرک اور کفر کے درمیان میں ہے نماز کا چھوڑنا. جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ رہا ہے اور نماز چھوڑ رہا ہے، وہ بندہ اسلام سے باہر نکل رہا ہے، شرک اور کفر میں داخل ہو رہا ہے نماز چھوڑ کر. 2618 نمبر کے حدیث سنن ترمذی کی بھی پڑھ لیجئے، دیکھ لیجئے، سمجھ لیجئے. بین الایمان والکفر ترک الصلاۃ، ایمان اور کفر کے بیچ میں ہے نماز کا چھوڑنا. جو بندہ جو بندی نماز چھوڑ رہے وہ کفر میں داخل ہو رہے، ایمان سے باہر نکل رہے ہیں نماز چھوڑے تو اب 8 دن بچے ہیں رمضان شروع ہونے. یہ 8 دن میں نماز نہیں چھوڑنا ہے، رمضان میں نماز نہیں چھوڑنا ہے. دن بھر بھوکے رہیں گے، نماز چھوڑے رہیں گے. کیا بولے تو سحری کر لیے تھے، فجر پڑھ لیے تھے، اب جو ہے دن بھر کام میں بزی ہے، نماز چھوڑ رہے، تو پھر وہ کوئی فائدے کا روزہ نہیں اللہ کے پاس. لہذا نماز نہیں چھوڑنا ہے، کیونکہ نماز روزے سے بہت پہلے فرض ہے. دوسرے نمبر کا پلر ہے اسلام کا نماز، دوسرے نمبر کا فرض ہے نماز، تیسرے زکوٰۃ ہے، چوتھا روزہ ہے، اور 5واں حج ہے. تو پہلی توحید کو بھی سمجھو، دوسری نماز کو قائم کرو، اور پھر
استطاعت ہے تو تیسرا رکن بھی اسلام کا، تیسرا پلر اسلام کا زکات دو. نہیں ہے استطاعت، نہیں پہنچائے مال آپ کا، زکات دینے لائق نہیں ہے، تو پھر چوتھا پلر، چوتھا فرض، چوتھا رکن جو ہے اسلام کا وہ روزہ، اس کو رکھو. پانچواں رکن، پانچواں پلر تو حج ہے. استطاعت نہیں ہے تو نہیں جانا ہے، استطاعت ہے تو جانا ہے. لیکن روزہ لازم رکھو اللہ کے بندوں، اور نمازوں کی پابندی کرو. فرض نمازیں تو نہ چھوڑو. اگر سنت نوافل اگر چھوٹ رہی ہے تو اللہ کے پاس پکڑ نہیں ہوگی، پڑھے تو ہمارے لیے بہتری ہے، لیکن فرض نہ چھوڑو. اور فرض کو کہاں ادا کرو؟ نہیں میں فلاں جگہ پڑھ لے رہا ہوں، فلاں علاقے کی مسجد میں پڑھ لے رہا ہوں. اپنی جب مسجد قائم اللہ نے کیا، اتنے مشقتوں کے بعد، اتنی محنتوں کے بعد مسجد جب قائم ہو گئی ہے تو نماز کے وقت اپنے شٹر کو جو ہے بند کرو. سادے دنوں میں اور خاص رمضان کے دنوں میں، یعنی 11 مہینوں ہے یا پھر 11 مہینے کے علاوہ رمضان ہے، اپنے نماز کے وقت اپنے شٹر کو بند کرو. یا جاب پہ ہے تو اجازت لے لو اپنے سیٹ سے اور آ جاؤ، اور آ کر جو ہے 4 فرض ادا کر کے چلے جاؤ اللہ کے بندو. 3 فرض ادا کر کے چلے جاؤ اللہ کے بندو. نماز فرض نہ چھوڑو، اپنی مسجد میں ادا کرو. اللہ رب العالمین کو راضی کرو. اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم مسلمانوں کو قرآن و حدیث پڑھنے کی توفیق دے، قرآن و حدیث کو سلف صالحین کے مطابق سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے. بہت زیادہ تقوی، بہت زیادہ اخلاص، بہت زیادہ توفیق دے اللہ ہم کو. تمام فرائض کو وقت پر انجام دینے کے اللہ توفیق دے، آمین. اور پھر سنن اور نوافل بھی ادا کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق دے، آمین. تمام اعمال کو توحید اور سنت نبوی کے مطابق ہی ادا کرنے والا بنائے اللہ ہم سب کو، آمین. اللهم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرك والمشرکین. اللهم من أرادنا وأراد بالمسلمين سوءا فأشغله بنفسه. اللهم أهلك الظالمين بظلمهم. اللهم أصلح أحوال المسلمين في فلسطين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في الشام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في العراق. اللهم أصلح أحوال المسلمين في اليمن. اللهم أصلح أحوال المسلمين في ميانمار. اللهم أصلح أحوال المسلمين في الهند. اللهم أصلح أحوال المسلمين في الكشمير. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا وهاب، اللهم ألبسنا لباس التقوى وألزمنا كلمة التقوى وأمتنا حين ترضى. اللهم نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.